گفتگو کا عنوان ہے ہمیں اپنا نظریہ بدلنا ہوگا۔ خالق رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انسان کی تعظیم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اے انسان جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے سب کا سب میں نے اپنی طرف سے تیرے لیے کام میں لگا دی ہے۔ اب دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اے انسان تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے میں نے رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ اور خالق رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف بلایا، اور دنیا کے اندر مسلمان اور غیر مسلم کا فرق یہی ہے کہ مسلمان نظریاتی ہے، مسلمان عقیدے والا ہے، اور غیر مسلم غیر نظریاتی ہے اور غیر عقیدے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات داعی الی اللہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو نظریہ دیا ہے، ہماری سوچوں کو بدلا ہے، وہ نظریہ کیا ہے؟ دنیا میں ایک نظریہ یہ ہے کہ جو ہم نے محنت کرنی ہے، جو کوشش کرنی ہے، جو کما لینا ہے، وہی صرف ہمارا ہے۔ عقل کے زور پر، ٹیکنالوجی کے زور پر، میڈیکل کے زور پر ہم نے چلنا ہے، اگر اسی پر فقط بھروسہ کریں گے تو ہی کامیابی ہے۔ یہ ہے ایک ہمارا مائنڈ سیٹ۔ پڑھیں گے معاذ اللہ تو یہ عام نظریہ غیروں کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ مسلمان کا نظریہ کیا ہے؟ کہا کوشش کرنا انسان کے ذمے ہے، باقی ہونا وہی ہے جو رب نے چاہنا۔ اور یہی نظریہ کمری والے مصطفیٰ نے ہمیں دیا، فرمایا کام تم نے کرنا ہے، ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ یعنی اس کو یوں بزرگوں والی لائن کے اندر کہہ لیا جائے کہ ہاتھ کار ولے تے دل یار ولے۔ یہ انسان کوشش اور کاوش کرتا رہے، دل یار کی طرف رہے، تب انسان جو ہے وہ اس نظریے کو سمجھ پائے گا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اسی نظریے کے اندر ایک نظریہ عقیدہ توحید کا ہے کہ رب ایک ہے، رب وحدہ لا شریک ہے۔ آج ہم نے جہاں پر دوسرے مسائل کو ڈسکس کرنا شروع کیا، ہم نے رب کی وحدانیت کے پرچار کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم عقیدہ توحید کے اندر پختگی لے آئیں، مضبوط کر رہے اسی نظریے کو کہ رب کی ذات وحدہ لا شریک ہے، ہوگا وہی جو وہ چاہے گا، رزق دینے والی ذات بھی وہی ہے، اور یہی نظریہ سرکار سے لے کر رب کے ولیوں تک ہر ایک نے ہمیں نظریہ یہی دیا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو رب کی وحدانیت کو جو ہے وہ ماننا پڑے گا، رب کی وحدانیت کا پرچار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ نظریہ اسلام کا ہے، اور اسلام ایک روحانی دین ہے، اور اس سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اب عقیدہ توحید کے اندر سرکار کے صحابہ کی پختگی کتنی ہے کہ اسلام کی پہلی جنگ ہے غزوہ بدر۔ اب غزوہ بدر کے اندر ایک طرف 313 یا 312 ہیں، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے کافروں کا۔ اب اثرات اور نظریہ آج تک اس جنگ کا باقی ہے۔ دیکھنے میں دیکھا جائے تو 313 1000 کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن غزوہ بدر کے اندر صرف تلوار سے نہیں لڑی، نیزے سے نہیں لڑا، برچھی سے نہیں لڑی، بلکہ غزوہ بدر کے اندر دو نظریات آپس میں لڑے ہیں۔ دو نظریات، ایک نظریہ جو ہے وہ کافروں کا تھا کہ جب کفار مکہ نکلے ہیں تو انہوں نے جاسوس بھیجا کہ جا کے دیکھو کہ مسلمان کتنے ہیں، یا مسلمانوں کی خبرگیری ہو گئی۔ اب ان کے ساتھ اونٹ بہت سارے تھے جن کو ساتھ لے کے آئے، اور ان کا نظریہ کیا تھا کہ ہم ہر روز ایک اونٹ ذبح کریں گے۔ اب 1000 کا لشکر جو کافروں کا چلا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا کہ ہر روز ایک اونٹ ذبح کریں گے، شرابیں بھی پیئیں گے، گوشت بھی کھائیں گے، ناچ گانا بھی کریں گے۔ اور دوسری طرف مسلمان تھے، سرکار کے صحابہ تھے،
ان کے پاس سواریاں اتنی کم تھیں کہ ایک سواری پر 3 لوگ سوار تھے، 3 لوگ ایک سواری پر، تو ذبح کرنے کا سوچنا بھی ان کے لیے محال تھا۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ ذہن میں بات ڈالنے کہ جب انسان اپنے مقابلے میں طاقتور بندے کو محسوس کرتا ہے نا کہ میرے مقابلے میں آنے والا بندہ طاقتور ہے، تو انسان ذہنی طور پر کمزور پڑ جاتا ہے، یہ فطرتی عمل ہے۔ لیکن یہ 313 پریشان کیوں نہ ہوئے، گھبرائے کیوں نہ؟ اور ابو جہل نے رات کو بندہ بھیجا، کہا جا جاسوسی کر کے آپ دیکھ کے آ کہ کتنے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کیا کیا ہے۔ وہ بندہ آیا جاسوس، اس نے آ کے جاسوسی کی، سارا معاملہ دیکھا، جا کے کہنے لگا اے ابو جہل وہ صرف 313 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 313، اور ان کے پاس اسرا بھی بالکل تھوڑا سا ہے۔ تو ابو جہل نے بلا کیا کہا؟ وہ کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم گوشت کھاؤ شرابیں پیو، ہم ان کے ساتھ لڑیں گے نہیں۔ کہا پھر کیا کریں گے؟ کہا صبح ہوگی میدان میں جائیں گے، ان کو اٹھائیں گے، اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کی پشتوں پہ باندھ کر مکے لے جائیں گے، اور مکے جا کے بٹھا کے ان سے باتیں کریں گے۔ وہ جو جاسوس تھا نا، وہ کہنے لگا ابو جہل میری پوری بات تو سن لے، پوری بات تو سن لے۔ کہا پوری بات کیا ہے؟ کہا ہیں وہ 313، لیکن ان 313 میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کمزور ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو واپس پلٹ کے جانے کے لیے آیا ہو۔ کہا سبھی جو ہے وہ شہادت کا جذبہ لیے بیٹھے ہیں۔ یعنی جب ابو جان نے یہ بات کی نا، کہتے نہیں یہ منہ اور مسور کی دال کہ بات اس نے کیسی کہی۔ کہا ہیں 313، لیکن بندہ ان میں کمزور پڑنے والا ایک بھی نہیں ہے۔ اب نظریہ لڑا نظریے کے ساتھ۔ اب 313 کا نظریہ کیا تھا؟ وہی جو کریم آقا نے دیا تھا۔ سرکار نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ پریشان نہ ہونا، میرے رب کا وعدہ ہے میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو رب نے مدد بھی فرمائی۔ رب نے فرمایا البتہ تحقیق ہم نے تمہاری مدد فرمائی، کیونکہ تم تو بالکل تھوڑے سے تھے۔ کہ جب انسان کا نظریہ مضبوط ہو، انسان کا عقیدہ مضبوط ہو، تو پھر نظریہ ہمیشہ جیت جایا کرتا ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے محبت والے دامن کو چھوڑ دیا، اس لیے ہمارا نظریہ کمزور ہو گیا۔ تو مظفر وارثی نے قلم اٹھائی اور لکھ دیا، کہا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ آج ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب شاید یہی ہے کہ ہم نے سب کچھ یہاں پر بلایا نا، ہم نے کریم آقا کو بھی بلا دیا، ہم دنیا کے مال کے اندر پھنس کے رہ گئے۔ کہا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی، ابو بکر سے کچھ آئینے صدق و صفا کے لا، اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، اور گمراہ کر دیا نظر کے فریب نے عثمان سے زاویے ذرا شرم و حیا کے لا، اور یورپ میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، اور باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، کرتا ہے اگر اپنے آپ کو آراستہ۔ تو یہاں پر کیونکہ ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں تو انہوں نے ایک شاندار لکھا، کہا کرنا ہے اگر اپنے آپ کو آراستہ، کردار اپنے سامنے سب اولیاء کے لا، یہ جنگ کفر و حق ہے اگر تجھ کو جیتنی، ہر نوجوان کو قاسم و طارق بنا کے لا، سجدہ میں گر گڑا یا محمد کے پیر پڑ، سجدہ میں گر گڑا یا محمد کے پیر پڑ، جا اور جلد رحمت حق کو بلا کے لا، جا زندگی مدینے سے چونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ کہا وہ نظریہ تھا جو مصطفیٰ نے دیا، وہ نظریہ جیت گیا، لیکن آج ہمیں اپنا نظریہ بدلنا پڑے گا، آج ہمیں اپنا عقیدہ اپنی سوچ بدلنی پڑے گی۔ اور کریم آقا نے نظریہ کیا دیا؟ ایک جنگ سے واپسی پر نا
حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساتھ تھے. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ پر رک جاؤ, تھوڑا سا ٹھہر جاؤ, سانس لے لو, ریسٹ کر لو, آرام کر لو. فرمایا سبھی صحابہ ادباً مصطفیٰ سے نا تھوڑا فاصلہ کر کے لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے. اب کہا کریم آقا کے لیے ایک درخت کے نیچے سے جگہ کو صاف کر دیا گیا تاکہ کملی والے مصطفیٰ وہاں پر جلوہ گر ہوں اور آرام فرما لے. کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار کو نکال کر اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دیا. اکیلے ہیں مصطفیٰ, اب یہ نہیں ہے کہ خود سو رہے ہیں مصطفیٰ اور صحابہ پہلے پہ کھڑے ہیں. سرکار نے فرمایا سارے صحابہ آرام کریں. اب تنہا تنہا وہ ہستی جن کے لیے رب کائنات نے کل کائنات کو بنایا, میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اب وہاں پر قالین نہیں ہے, شاندار کوئی نیچے بچھانے کے لیے گدا نہیں ہے. کہا کریم آقا زمین پر ہی لیٹ گئے, زمین پر ہی لیٹ گئے یارو. کہا تلوار کو لٹکا دیا درخت کی ٹہنی کے ساتھ. کہا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد رکھنا. مصطفیٰ نے فرمایا میرا دل جاگتا ہے, دل جاگتا ہے, آنکھیں سوتی ہیں. کہا آنکھیں بند کی نا تو ایک بدبخت آ گیا, اس نے تلوار کو درخت سے اتارا اور میان سے نکال کر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھا دیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی. آج ہمارے سر پر کوئی پستول رکھ دینا تو ہمیں سب کا سب کچھ بھول جاتا ہے, لیکن کریم آقا مسکرا پڑے, کریم آقا مسکرا پڑے. اب اس نے جب کہا نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب کہہ دیجئے, کہا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. یہ جملہ سننا اور لذت لینا. آج ہم کہتے ہیں نا میرے ساتھ وہ ہے, میرے ساتھ فلاں ہے. آج ہم اپنے بہت سارے کام یاروں پہ نہیں ڈال دیتے, بہت سارے کام اپنے بھائیوں پہ نہیں ڈال دیتے, بہت سارے کام رشتہ داروں پہ نہیں ڈال دیتے. خدا کی قسم کبھی اپنا کوئی کام اپنے رب پر بھی ڈال کے دیکھنا. سرکار نے فرمایا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, میں تجھے مجھ سے کون بچائے. فرمایا میرا اللہ بچائے گا. فرمایا جب مصطفیٰ کی زبان اقدس سے یہ جملے نکلے نا تو اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اب کریم آقا نے تلوار کو اٹھایا, اب سرکار نے تلوار اس کی طرف بڑھائی. سرکار نے فرمایا تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا, تجھے کون بچائے گا. اب تھا کافر لیکن اس کا نظریہ دیکھنا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیتے ہیں, آپ بڑے کریم ہیں, آپ مجھے معاف نہیں کر دیتے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کو نیچے کیا, فرمایا جا ٹھیک ہے بھاگ جا. یہ ہے نظریہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں. اور سیرت کے اعتبار سے حضور نے ہمیں جو دوسرا نظریہ دیا وہ یہ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دنیا میں مسافر کی طرح رہنا, دنیا میں مسافر کی طرح. جس طرح انسان جو ہے وہ کہیں پر سفر کرنا ہونا, مثال کے طور پر پلیٹ فارم ہے یا ریلوے اسٹیشن ہے یا گاڑی بس اسٹیشن ہے, وہاں پر انسان جو ہے جس نے ڈیلی بھی آنا جانا ہونا وہ یہ تو نہیں نہ کرتا یار مجھے ڈیلی آنا جانا پڑتا ہے, میں یہ جگہ تھوڑی سی خرید رہا ہوں. کیا وہ خریدتا ہے؟ نہیں, اسے پتا ہے کہ جب گاڑی آ جائے گی تو میں نے بیٹھنا ہے, اپنی منزل پہ پہنچ جانا ہے. تو سرکار نے فرمایا اس دنیا میں اپنا دل نہ لگانا, یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. جب گاڑی آئے گی تو اس گاڑی میں بیٹھ کر جو ہے آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جنہوں نے صحیح معنوں کے اندر مصطفیٰ کے ساتھ لو لگائی نا, تو کسی نے کہا نہیں سانوں تے قید سجن کا گہنا, سانوں تے قید سجن کا گہنا ہے کہ وہ جنج رکھے انج رہنا ہے. اور ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جائی وہیں پہ ہم ڈوب گئے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں مصطفیٰ سے اگر عشق کرنا ہے نا تو عشق اس انداز میں کیجئے کہ انسان کا نظریہ بدل جائے, انسان کی سوچ بدل جائے. اور اگر ہم آج نظریاتی نہیں نہ ہے تو قصور کیا ہے, فرق کیا ہے؟ آج نظریاتی نہیں تو پٹواری بھی پیسے لے کر فیصلہ کرتا ہے. پٹواری یہ نہیں دیکھتا یہ زمین کس کی ہے, کیوں کہ نظریاتی نہیں ہے, غیر نظریاتی ہے, اسے صرف پیسے سے لگاؤ ہے. اب وہ جو پارٹی بھاری ہوگی اس سے پیسے لے گا, فیصلہ اس کے حق میں کر دے گا. ڈاکٹر ہے, اب ڈاکٹر کو جس کمپنی والے آ کے گاڑی کی چابی دیں گے ڈاکٹر اسی کمپنی کی میڈیسن لکھ کے دے گا. وجہ کیا ہے کہ نظریاتی نہیں ہے. آج اگر ہم نظریاتی ہو جائیں تو
پھر ہر بندہ اپنی فیلڈ میں رہتا ہوا اپنے اس نظریے کو سامنے رکھ کر کام کرے گا. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ عقیدہ آج جو لوگوں کے اندر آیا ہے نا کہ جی پھر کیا ہوا، دنیا کے اندر ہے، جو کرنا ہے کر لو، مرنے کے بعد کس نے پہنچنا ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے. تو میرے یارو یہ بات یاد رکھنا، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یہ نظریہ ہمارا نہیں ہے، یہ عقیدہ ہمارا نہیں، یہ غیروں کا ہے کہ انسان مر کر فنا ہو جاتا ہے. بلکہ مسلمان کا نظریہ کیا ہے، مسلمان کی سوچ کیا ہونی چاہیے، مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ